اچھا، تو کائنات کے اس گہرے وسیع اندھیرے میں جب ہم اپنے چھوٹے سے نازک گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اصل میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ جو ساری بات ہے نا، یہ ایک تصویر سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ دیکھیں، جب آرٹمس دوم نے خلا کی تاریکی سے ابھرتے ہوئے ہمارے گھر یعنی زمین کی تصویر لی تو جیسے اس نے ہمیں ایک ایسی حقیقت یاد دلا دی جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا گھر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں۔ اور یہ جو حیرت انگیز منظر ہے نا، یہ ہمیں ایک نئے سفر کے بالکل شروع میں نظر آیا، ایک ایسا سفر جو انسانیت کے لیے نئی امیدیں لے کر آیا ہے، یعنی چاند کی طرف ایک نیا قدم۔ لانچ کے صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی سمجھیں تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا۔ انسانیت نے باضابطہ طور پر ایک بار پھر چاند کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ لیکن اس سفر سے ملنے والی سب سے گہری بات شاید خود سفر کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ اس جگہ کے بارے میں ہے جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہمارا اپنا گھر۔ ذرا تصور کریں کہ آپ خلا میں ہیں اور آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بہت ہی نازک ہلال ہے، اور وہ ہلال آپ کا اپنا گھر ہے۔ خلا بازوں نے بالکل یہی دیکھا تھا، ہمارا پورا سیارہ جو آہستہ آہستہ ان کے پیچھے تاریکی میں جیسے گم ہوتا جا رہا تھا۔ اور یہ جو نیلی گیند نظر آتی ہے نا، اس کا 70% حصہ پانی ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ تو پھر ہمارا گھر ہے کیا؟ سچ پوچھے تو یہ ایک چٹان ہے جس کا آدھے سے زیادہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور باقی جو تھوڑا سا حصہ بچتا ہے اس پر ہم انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم لڑتے بھی ہیں اور پھر صلح بھی کر لیتے ہیں، ہم ہنستے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، ہم جیتے ہیں اور پھر مزید جینے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا واقعی ہماری کہانی کا خلاصہ بس یہی ہے؟ چلیں اب ذرا اسی تصویر کو تھوڑا اور دور سے دیکھتے ہیں۔ کائنات کے اتنے بڑے سٹیج پر ہماری اصل میں حیثیت کیا ہے؟ زمین کو دور سے دیکھنا ایک بہت ہی خوبصورت اور ساتھ میں ایک عبرتناک منظر بھی ہے۔ یہ ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر نا بے اختیار منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، یعنی خدا سب سے بڑا ہے۔ ایک ایسا جملہ جو اس منظر کی عظمت اور ہماری اپنی چھوٹی سی حیثیت دونوں کو بیان کر دیتا ہے۔ ذرا اس فرق پر غور تو کریں، ایک طرف ہماری دنیا، یہ نیلا گیند، اور دوسری طرف یہ پوری کائنات، اربوں خربوں ستاروں اور انگنت سیاروں کے ساتھ۔ ہماری پوری دنیا کائنات کے سمندر میں ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ اور اسی بات کو ایک حدیث مبارکہ میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ خالق کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ بات ہمیں اپنی ترجیحات پر دوبارہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا، کائنات کی اس وسعت کو سمجھنے کے بعد اب واپس اسی چھوٹی سی چٹان پر آتے ہیں اور انسان کے اس عجیب تضاد کو دیکھتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ساری حقیقت کے باوجود انسان کبھی کبھی کتنا بدقسمت ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف یہی ایک سیارہ ہے جہاں ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا واحد گھر ہے جس کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے۔ اور پھر بھی اسی ایک گھر پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ تو پھر آخر میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک لامحدود کائنات کی ایک چھوٹی سی چٹان پر انسان اپنے واحد گھر میں امن کے بجائے جھگڑے کا انتخاب آخر کیوں کرتا ہے؟